وبه نستعين أما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نماز جیسی اہم عبادت عطا کرنے کی توفیق، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن ہر چیز کرنے سے پہلے ان کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، ان کا کچھ مقصد ہوتا ہے، انہی میں سے ایک یہ ہے نیت، کہ اخلاص کی اصل کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اخلاص کی اصل مسلمان کی نیت ہے، کیونکہ نیت ہی میں اخلاص ہوا کرتا ہے، اور اخلاص کا کمال صدق ہے، سچائی ہے۔ اور اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ نیت میں کسی شے کی آمیزش نہ ہو۔ اس لیے اگر نیت میں کسی اور چیز کی آمیزش آ گئی، مثلا دکھلاوا آ گیا، کبر آ گئی، لوگوں کے اوپر اپنا رعب جمانے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز کی آمیزش ہو گئی، تو یاد رکھیں کہ پھر وہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے 3 درجے ہیں، اور میں انشاءاللہ ان تینوں کو علیحدہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ پہلا یہ ہے کہ نیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان لوگوں کو علیحدہ نہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اور ان پکارنے والوں کا حال یہ ہے کہ اسی کی ذات کو چاہتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ کچھ لوگوں کے صحیفے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو پھینک دو، کیونکہ ان اعمال سے اس شخص کو میری ذات مقصود نہ تھی۔ اور کچھ بندوں کا نام اعمال پیش ہوگا، حکم ہوگا کہ فلاں فلاں عمل اور درج کر دو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ کے نبی اے اللہ تبارک و تعالی، انہوں نے تو یہ اعمال کیا ہی نہیں۔ بار الہ، جس چیز کا آپ حکم کر رہے ہیں وہ اعمال تو اس نے کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائیں گے کہ ان اعمال کی اس نے نیت تو کی تھی، اور اس کا ہم کو علم ہے۔ حدیث میں آیا کہ اسی طرح حدیث پاک میں آیا کہ آدمی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، اور مقتضائے علم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو اس شخص کو دیکھ کر کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال اور علم رحمت فرماتے تو میں بھی اس صاحب کی طرح جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق اچھی راہ میں خرچ کرتا ہے، میں بھی خرچ کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں شخص اجر میں مساوی ہیں، ایک دیتا ہے، ان کی بھی نیکیاں اس شخص کی طرح ہوں گے جو آدمی اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ اگر مجھے مال دیتا، اللہ اگر مجھے علم دیتا تو میں ان دونوں کو صحیح راستے میں استعمال کرتا، صحیح راستے پر خرچ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی نیکیاں برابر ہو جائے گی۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو صرف مال عطا ہوا اور علم عطا نہیں ہوا، یہ شخص جہالت کے سبب
گڑبڑ مچاتا ہے، فتنہ پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے، فضول بے جا مال اڑاتا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر مجھ کو مال مل جائے تو میں بھی اسی طرح مزے اڑاؤں، عیش کروں۔ بس یہ دونوں شخص گناہ میں مساوی ہیں، برابر ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قصہ بیان فرمایا جو کاہسالی میں ریت کے ٹیلے پر اس کا گزر ہوا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا اگر یہ ریت کا ٹیلا اناج بن جائے تو میں اس کو لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی، اس شخص سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیرات قبول کر لی اور نیک نیتی کی قدر فرمائی، اس قدر ثواب عطا کیا جتنا ٹیلا کی مقدار اناج کے مساکین پر خیرات کر دینے میں ملتا ہے۔ اس لیے خوب سمجھ لو کہ نیت کو عمل میں بڑا دخل ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص عورت سے کسی مقدار مہر پر نکاح کرے اور اس کے ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتا، اگر کوئی انسان عورت سے نکاح کرتا ہے اور دل میں یہ فطور ہے کہ مہر تو تم متعین کر رہے ہو لیکن میں مہر ادا نہیں کروں گا، اگر یہ نیت رکھتا ہے تو یہ نکاح نہیں ہے بلکہ زنا ہے۔ اور جو شخص کسی سے قرض لے کر اس کے دینے کا قصد نہ ہو تو یہ قرض نہیں بلکہ سرقہ ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی عمل کریں تو اپنی نیت کو ٹٹول لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال میں ایسی چیز کی آمیزش تو نہیں جو ہمارے اعمال کو کھوکھلا کر دے۔